محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات گہری ہو گئی تھی، میں صبح سے ہسپتال کے چکر کاٹ رہی تھی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ ایک انتہائی انوکھا اور عجیب واقعہ ہوگا اور میں بالکل بے بس اور مجبور ہو کر رہ جاؤں گی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ چیک اپ کے دوران ایک مریض میرے پیچھے پڑ جائے گا اور میری زندگی عذاب ہو جائے گی، یہاں تک کہ مجھے اس کے گھر جانا پڑے گا۔ ہسپتال کے تمام لوگ میرے پیچھے پڑ گئے تھے اور میں مجبوراً اس کے ساتھ اس کے بنگلے میں آ گئی تھی۔ بنگلے میں پہنچتے ہی میں حیران رہ گئی تھی کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جو کچھ اس نے کہا وہ حقیقت ہے یا محض افسانہ ہے۔ بنگلے میں قدم رکھتے ہی میرا تنفس تیز ہو گیا اور دھڑکنیں بڑھنے لگیں، یہاں تک کہ مجھے اپنی سماعتوں پر اور اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا کہ جو کچھ میں نے سنا اور دیکھا وہ سچ ہے یا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ اسی دوران وہ شخص میرے پاس آیا اور مسکرایا اور مجھے ایک ایسا جملہ کہا جسے میں سن کر شدر رہ گئی تھی اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں ہونکوں بنی اسے دیکھتی رہی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس سے اس بات کا کیا جواب دوں جو اس نے ابھی مجھ سے پوچھا ہے۔ میرے دل و دماغ میں جکڑ سے چل رہے تھے اور میں سوچ رہی تھی کہ زندگی میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے اور مجھے ہی اس امتحان کے لیے کیوں چنا ہے۔ یہاں تک کہ میری آنکھوں کے سامنے سارے منظر دھندلانے لگے اور میں اپنے ماضی میں پہنچ گئی تھی۔ میرا ماضی کوئی انتہائی شاندار نہیں تھا جو اس وقت بنگلے میں بیٹھ کر مجھے یاد آ رہا تھا، بلکہ میں کڑی سے کڑی ملا رہی تھی کہ آخر یہ سب کیسے وجود میں آیا اور میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے۔ میں اکثر اداس رہتی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی کہ میری زندگی میں کوئی معجزہ ہو جائے، لیکن میں نے یہ نہیں چاہا تھا کہ میری زندگی میں ایسا انوکھا واقعہ پیش آئے کہ میں چند لمحوں کے لیے اپنے حواس ہی کھو بیٹھوں۔ اسی دوران وہ شخص میرے قریب آیا اور مجھے جھنجھوڑ کر دوبارہ سے وہی سوال کرنے لگا جو اس نے مجھ سے پوچھا تھا۔ میں بس خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھتی چلی گئی، یہاں تک کہ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور آنسو میری آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ ان آنسوؤں کے اندر ایک طویل داستان رقم تھی۔ میرا نام بینش چوہان ہے اور میں اسد چوہان اور نصرت چوہان کے گھر جنم لینے والی پہلی بیٹی ہوں۔ میری کوئی بہن نہیں تھی، بلکہ ایک بھائی تھا جو اماں بتاتی تھیں کہ کم عمری میں ہی وفات پا گیا تھا۔ یوں میں اکیلی ہی رہی۔ ابھی میں 12 سال کی ہوئی کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور اس بات نے مجھ پر گہرا اثر ڈالا تھا، یہاں تک کہ میں نے نہ صرف کھانا پینا چھوڑ رکھا تھا بلکہ پڑھائی سے بھی دل بالکل اچاٹ ہو گیا تھا۔ رشتہ داروں نے ابو کا مشورہ دینا شروع کیا کہ آپ دوسری شادی کر لیں، یہ ابھی چھوٹی ہے، اس کی پرورش کی ذمہ داری آپ کیسے اٹھائیں گے؟ آپ پر تو معاش کی ذمہ داری بھی عائد ہے۔ والد صاحب نے مجھے اپنے پاس بلایا، میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور مجھے پیار سے کہنے لگے، بیٹا تمہاری والدہ اب اس دنیا میں نہیں رہی ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ تمہیں ان کے جانے سے بے حد غمگین اور اداس ہو۔ ان کا یوں اچانک سے چلے جانا تمہارے دل پر گہرا اثر کر گیا ہے، لیکن یہی زندگی ہے اور اسے اسی طرح قبول کرنا ہے۔ مجھے بہت سے لوگوں کا دباؤ ہے کہ تم دوسری شادی کر لو تاکہ اس کا دل بہلا رہے اور یہ اپنی دوسری ماں کے ساتھ گھل مل جائے، اس طرح تمہیں بھی سہارا ہوگا۔ لیکن میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، میری زندگی تو جتنی تھی گزر گئی ہے، باقی تمہارے ساتھ گزار لوں گا، تمہاری تربیت کر کے تمہیں ایک اچھا اور معاشرے کا کارآمد انسان بنا کر۔ لیکن تم اپنا بتاؤ، تم کیا چاہتی ہو؟ تب میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں بابا جان کے گلے لگ گئی اور کہنے لگی، بابا جان دوسری ماں چاہیے تو میں امی کو تو نہیں بھلا سکتی ہوں، لیکن ان کے جیسے ہی دوسری ماں لا کر دیں۔ بابا جان نے مجھ سے ایک بار پھر سے پوچھا تھا اور میرا یہی جواب تھا۔ تب انہوں نے میری نانی سے کہہ دیا کہ میرے لیے رشتہ تلاش کر لیا جائے۔ میری بیٹی میری دوسری شادی پر راضی ہو گئی ہے۔ یوں ابو جان کی دوسری شادی ہو گئی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی کہ چلو گھر میں جو امی کے جانے سے خلا پیدا ہو گیا تھا وہ رونق میں بدل گئی تھی۔ امی اچھی تھیں لیکن کبھی کبھار وہ ثابت کر دیتی تھی کہ وہ ستیلی ہی رہیں گی۔ اسی دوران
وہ امید سے ہوئیں تو میرے لیے مشکلات بڑھنے لگیں۔ ان کا رویہ مجھ سے خراب تر ہوتا چلا گیا تھا۔ ان کے آنے سے میں پڑھائی میں بھی دوبارہ دل لگا کر بیٹھی تھی، اور اب میں نے سوچ لیا تھا کہ پڑھائی ہی میری ساتھی بن گئی ہے۔ ان کا رویہ مجھ سے بدلا تو میرا دل ہی بدل گیا تھا، اور میں نے سوچ لیا کہ میں اپنا آپ پڑھائی کے لیے وقف کر دوں گی اور ڈاکٹر بن کر انسانیت کی خدمت کروں گی، کیونکہ مجھے ابو نے بتایا تھا کہ تمہاری والدہ ڈاکٹر کی غفلت سے اس دنیا سے روانہ ہو گئی تھی۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں ڈاکٹر بن کر لوگوں کا علاج کر کے انہیں غفلت سے بچا کر ایک نئی زندگی دوں گی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کا بہتر سے بہترین علاج کروں گی۔ اس مقصد کے لیے میں نے اپنے ابو جان سے بات کی۔ میں 15 سال کی عمر میں قدم رکھ چکی تھی۔ میں نے ابو جان کو کہہ دیا کہ میں پڑھائی کر کے آگے بڑھنا چاہتی ہوں، میں شہر کے بہترین کالج میں داخلہ لینا چاہتی ہوں۔ ابو جان نے میری خواہش سنی تو انہوں نے بالکل بھی انکار نہ کیا، کیونکہ وہ اپنی دوسری اولاد میں مصروف ہو گئے تھے۔ اس لیے اس ڈر سے کہ میری دل آزاری نہ ہو، انہوں نے میری اس خواہش سے روگردانی نہ کی۔ مجھے کہہ دیا، بیٹا اگر اس شہر میں تمہیں کوئی کالج پسند نہیں آتا تو میں تمہیں دوسرے شہر میں داخلہ دلوا دیتا ہوں، تم وہاں ہاسٹل میں رہ لینا اور اپنی پڑھائی مکمل کرنا، اپنی خواہش کو ضرور پورا کرنا۔ تمہارا باپ ابھی زندہ ہے، تمہاری اس خواہش کے معاملے میں رکاوٹ نہیں بنے گا اور تمہارا بھرپور ساتھ دے گا۔ ان کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور میں نے میڈیکل میں داخلے کے لیے دن رات ایک کر دیا تھا۔ میری محنت رنگ لے آئی، اور وہ دن میرے گھر میں آخری دن تھا۔ میں ابو جان کو الوداع کہہ کر دوسرے شہر میں ایک ہاسٹل میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ صبح میں کالج میں ہوتی اور رات کو ہاسٹل میں موجود ہوتی۔ ابو کبھی کبھار فون کر لیتے، لیکن میری امی جو میری خواہش پر ہی میرے گھر میں موجود تھی، انہوں نے مجھ سے منہ ہی موڑ لیا تھا جیسے میں ان کی اولاد کو یا انہیں اس گھر میں کوئی نقصان پہنچاؤں گی اور انہیں ان کا مقام نہیں دلواؤں گی، جبکہ میرے دل میں کچھ بھی ایسا ویسا نہیں تھا، نہ ہی میری نیت کھوٹی تھی۔ میں نے اپنے سب کچھ اپنی خواہش پر لگا ڈالا، اور میری خواہش ڈاکٹر بننا تھی۔ مجھے بہت شوق تھا، دور کہیں میرے دل میں یہ افسوس تھا کہ کاش میری امی تجربہ کار اور بہترین ڈاکٹر کے ہاتھ لگتی تو آج زندہ ہوتی اور ہمارے درمیان ہوتی۔ بس اسی بات کا ازالہ کرنے کے لیے میں نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کی ٹھان ڈالی، دن رات محنت کرنے لگی۔ ابو ان 3 سالوں میں 2 بار ملنے چلے آئے تھے۔ ایک بار گھر پر فون کیا تو پتہ چلا ابو جان بیمار ہیں۔ میرا دل بے چین ہو گیا، اور میں نے فوراً سے کالج سے چھٹی لے کر اپنے شہر جانے کا فیصلہ کیا۔ راستے ہی میں میرے گھر سے مجھے فون آیا، اور جو کچھ مجھے بتایا گیا اسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میرے ابو جان بھی مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور میں اس وقت میڈیکل کے 4تھے سال میں تھی۔ ڈاکٹر بننے میں صرف 1 سال باقی تھا۔ میں جیسے ہی گھر گئی تو ستیلی ماں نے مجھے تانے اور کوسنے دینے شروع کر دیے تھے کہ تمہاری فکر کی وجہ سے تمہارا باپ اس دنیا میں چلا گیا ہے۔ وہ یہی فکر کرتا رہتا تھا کہ یہ اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے دوسرے شہر موجود ہے، لیکن دن رات مجھے یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تمہاری ٹینشن نے اسے دل کا مریض بنا ڈالا۔ بالآخر وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ وہاں جا کر مجھے پتہ چلا تھا کہ میرا بھائی 5 سال کا ہو گیا ہے۔ مجھے ستیلی ماں کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں ان کی فطرت سے خوب واقف ہو گئی تھی، اس لیے میں نے دوسرے شہر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ لیکن انہوں نے اپنے دل کو اس قدر پتھر بنا دیا کہ انہوں نے ابو جان کے سوئم کے بعد ہی مجھے یہاں سے واپس چلے جانے کا کہا تھا۔ میں ان کی اس سوچ پر حیران و پریشان رہ گئی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم منحوس ہو، تمہاری وجہ سے پہلے تمہاری والدہ اس دنیا سے چلی گئی، اس کے بعد تمہارے والد صاحب بھی تمہارے منحوس قدم کی بنا پر اس دنیا سے منہ موڑ کر چلے گئے ہیں۔ اب تم اپنا خبیث سایہ مجھ پر اور میرے بیٹے پر کرنے کی بجائے یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ ان کی بات سنتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں پوری رات روتی رہی تھی۔ اگلے دن میں اپنے شہر واپس آنے کے لیے نکل پڑی۔ جاتے جاتے انہوں نے مجھے صاف کہہ دیا تھا
کہ اسد چوہان نے جو کچھ بھی چھوڑا ہے اب وہ میرے بیٹے کا ہے، اور تم اب سمجھ جاؤ کہ تم مکمل طور پر یتیم ہو چکی ہو، تمہارے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، تم اس بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی ہو، موڑ کر بھی دوبارہ کبھی یہاں مت آنا، اور ہاں اب اپنے ڈاکٹری کا شوق اپنے ہی خرچے سے پورا کرنا ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میرا دل ڈوب سا گیا اور میں انہیں کوئی بھی جواب دیے بغیر واپس اپنے شہر میں آ گئی۔ یہاں آتے ہی میں نے ہاسٹل کے وارڈن کے سامنے سارا حال رکھ دیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ آپ میری مدد فرمائیں، میں بالکل یتیم ہو چکی ہوں، نہ کوئی آگے ہے اور نہ ہی کوئی پیچھے ہے۔ میں اپنی پڑھائی کا 1 سال مکمل کرنا چاہتی ہوں، اپنے پڑھائی کے 4 سال ضائع نہیں کرنا چاہتی ہوں، چنانچہ آپ ہی کوئی مجھے نوکری بتائیں جسے کر کے میں اپنے پڑھائی کے اخراجات پورے کر سکوں۔ انہوں نے میری بات مان لی اور مجھے ایک جگہ ٹیچر کی حیثیت سے نوکری دلوا دی، اور صبح میں کالج میں ہوتی اور دوپہر کو میں ٹیچر کی حیثیت سے نوکری کرتی تھی۔ اس کی تنخواہ اتنی نہیں تھی کہ میں اپنے کالج کے اخراجات برداشت کر سکوں۔ اس موقع پر والڈن نے میری کافی حد تک مدد کی تھی اور مجھے کہا تھا کہ تم ڈاکٹر بن جاؤ اور اس قابل ہو جاؤ تو تم یہ پیسے لوٹا دینا، ورنہ میں سمجھوں گی کہ میں نے اپنے لیے صدقہ جاریہ آخرت کے لیے جمع کر لیا ہے۔ اس بات پر میری آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ اب میں دل و جان سے محنت کرنے لگی تھی۔ ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ میں اب ہوم ٹیوشنز بھی دینے لگی تھی، اور ان دونوں نوکریوں کے بعد میرے پاس اتنا پیسہ ہی بن پاتا ہے کہ میں کالج کے اخراجات پورے کر سکوں۔ کبھی کبھی مجھے بھوکا رہنا پڑتا، لیکن میں یہ سب کرنے کے لیے تیار تھی۔ پھر ڈاکٹر بن جاتی، شاید میرے حالات بدل جاتے، لیکن میں غلط تھی۔ یہ صرف میری سوچ ہی تھی، میری خام خیالی تھی۔ میں یہ سوچ ہی نہ پائی کہ اس سفارشی نظام میں ڈاکٹر بھی اسی وقت امیر ہو سکتا ہے جب اس کے پاس تگڑی سفارش ہو، اچھی جگہ نوکری ملے، اور پھر وہ اپنی ڈاکٹری کے جوہر دکھائے، تب ہی وہ پیسے کما سکتا ہے، ورنہ وہ غریب کا غریب ہی رہے گا۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی سب کچھ ہونے والا تھا، لیکن میں ان سب سے بے خبر تھی۔ کاش میں باخبر ہوتی تو اسی وقت اپنے ننھیال میں واپس لوٹ جاتی، لیکن میں ان پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے میں دوبارہ اس شہر میں آ گئی اور یہاں کی باسی ہو کر رہ گئی تھی۔ پیچھے دنیا والوں سے میرا سارا تعلق کٹ چکا تھا، اب میرا کوئی بھی اس دنیا میں نہیں تھا۔ 5 سال جیسے تیسے مکمل کرنے کے بعد میں اس قابل ہو گئی کہ میں ڈاکٹر کہلائی جا سکوں۔ اب مجھے ہاؤس جاب کرنا تھی، لیکن میں کافی حد تک پیسوں کی محتاج ہو گئی تھی۔ ہاؤس جاب کے بعد یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ میں ٹیچنگ اور ہوم ٹیوشنز کو جاری رکھ سکوں، اس لیے اکثر میرے پاس پیسے ہی نہ ہوتے، اور جب کبھی پیسے ہوتے تو وہ دیگر اخراجات میں خرچ ہو جایا کرتے تھے۔ زندگی انتہائی کٹھن اور مشکل چل رہی تھی، نہیں جانتی تھی کہ کب اس سے چھٹکارا ملے گا اور کب میں تمام مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کر پاؤں گی۔ صبح سے لے کر رات تک میں ہاسپٹل میں ہی موجود ہوتی۔ اکثر وہاں موجود دوسرے ان ڈیوٹی ڈاکٹرز اور نرسز مجھے دیکھ کر کہتے کہ تم 24 گھنٹے ہسپتال میں کیوں رہتی ہو، گھر نہیں جاتی؟ میں انہیں بھلا کیا بتاتی کہ میرے گھر پر انتظار کرنے والا ہی کوئی نہیں، گھر جا کر بھی یہی تنہائی میری دوست ہے، اور اب مجھے اس سے دوستی کافی حد تک مہنگی پڑ رہی ہے۔ میں اکیلی ہوتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں نفسیاتی مریض بن جاؤں گی۔ کبھی کبھی میں اکیلے بیٹھ کر باتیں کرنے لگ جاتی، اپنی امی اور ابو جان سے ڈھیروں باتیں کرتی۔ کیوں آپ مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر چلے گئے؟ اب میں اتنی تنہا ہو گئی ہوں کہ اپنا خواب تو پورا کر لیا ہے، حاصل کر لیا ہے، ڈاکٹر بھی بن گئی ہوں، لیکن دل بالکل خالی ہو گیا ہے۔ زندگی کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے، اور تو اور جب اکثر اپنی ساتھ والی لڑکیوں کی شادی ہوتے دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ کیا کبھی میری زندگی میں بھی یہ دن آئے گا کہ میں کسی کی زندگی میں شامل ہو جاؤں گی؟ کیا واقعی میں یہ سب کچھ ممکن ہے، یا اسی طرح اکیلی زندگی گزارتے گزارتے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی؟ بعض دفعہ مجھے ایسا لگتا کہ میں یہی تمام سوچیں سوچ کر پاگل ہو جاؤں گی اور اسی طرح دنیا سے گزر جاؤں گی، کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اب مجھے اپنے اکیلے پن سے خوف آتا تھا، چاہتی تھی
کہ کوئی زندگی کا ساتھی ہو جس کے ساتھ اپنے دکھ سکھ بانٹ سکوں، لیکن یہ بھی تب ممکن ہو سکتا تھا جب مجھ پر لگے غربت کا ٹیگ ہٹ جائے کہ آج کل صرف لڑکیاں یہ نہیں چاہتی کہ ان کے شوہر امیر ہوں، بلکہ اکثر شوہر بھی چاہتے ہیں کہ ان کی ہونے والی بیوی ایک سٹیبل اور انڈیپینڈنٹ وومن ہو۔ حالانکہ میں خوبصورت تھی، ذہین تھی، پڑھی لکھی تھی، لیکن میرے پاس دولت کی کمی تھی، اور یہی کمی میری سب سے نمایاں کمی تھی۔ تب میری خوبصورتی، ذہانت پہ سب پسے پش چلے جاتے تھے۔ میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ کب میری زندگی کے حالات بدلیں گے اور میں ایک بہترین زندگی گزاروں گی۔ اسی دوران میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے مجھے بری طرح ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اپنی زندگی میں یہ دن بھی دیکھوں گی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ہمارے سینئر ڈاکٹر نصیر صاحب کو بیرون ملک دورے کے لیے چلے جانا تھا۔ اس دوران ان کے پیشنٹ ہسپتال میں داخل تھے۔ تمام ڈاکٹرز نے انہیں ایکسٹرا ڈیوٹی دینے سے منع کر دیا تھا۔ تب انہوں نے مجھے بلا کر کہا، ڈاکٹر بینش چوہان، اگر آپ سے میں مدد طلب کروں تو آپ کیا میری مدد کریں گی؟ یہ سنتے ہی میں نے ان سے فوراً کہا، سر آپ میرے مسیحا ہیں، آپ نے بہت سے معاملات میں میری مدد کی ہے، مجھے خوشی ہوگی اگر میں آپ کے کسی بھی کام آ سکوں۔ انہوں نے مجھے خاص ہدایت کی کہ بیٹا، جو پیشنٹ اس وقت میرے زیر تحت علاج چل رہا ہے اور ہسپتال میں ایڈمٹ ہے، اس پیشنٹ کو خاص کیئر کی اشد ضرورت ہے۔ اسے 24 گھنٹے مانیٹر کرنا ہے۔ تمہاری ڈیوٹی ختم ہو جائے تو بے شک تم ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد اس کے پاس چلے جانا۔ مجھے اس وقت ارجنٹ دورے پر 2 دن کے لیے ہاسپٹل سے باہر جانا ہے۔ مجھے پوری امید ہے تم مجھے یہ فیور ضرور دو گی۔ ان کی یہ بات سنتے ہی میں فوراً سے ان کے کہنے پر عمل کہنے لگی کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں اپنی ڈیوٹی کے بعد اس مریض کو اٹینڈ کر لوں گی اور پھر آپ کو فون کے ذریعے ساری تفصیلات بھی فراہم کر دوں گی۔ وہ میری بات پر خوش ہو گئے اور بڑی جلدی میں ہاسپٹل سے روانہ ہو گئے۔ میں یہ سوچ کر خوش ہو گئی تھی کہ شاید یہی کام کر کے میری ترقی ہو جائے، اور ڈاکٹر نصیر صاحب جب میری تعریف کریں گے تو ظاہر ہے ہاسپٹل والوں کو بھی معلوم ہو جائے گا، یوں شاید یہ میری ترقی کا ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ میری ترقی کا ذریعہ بننے کی بجائے میرے زندگی میں ایک انوکھی تبدیلی لے کر آئے گا، اور یہ تبدیلی میری زندگی پر کیا اثر لانے والی تھی یہ مجھے بالکل بھی خبر نہیں تھی۔ ایک دن اس مریض کی ڈیوٹی دینے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ وہ مریض اپنی یادداشت کھو چکا ہے اور ابھی تک بھی ہوش ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اسے تمام ادویات فراہم کر دی تھیں، علاج مکمل ہو چکا تھا، لیکن اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ اتفاق سے جس دن میں نے اس کی ڈیوٹی دی تھی، شام کو اسے ہوش آ گیا تھا۔ جب میں نے یہ خبر ڈاکٹر نصیر صاحب کو دی تو وہ خوش ہو گئے اور مجھ سے کافی متاثر ہوئے۔ حالانکہ یہ میرا کام نہیں تھا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، لیکن پھر جو ہوا وہ میرے وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ اس مریض نے جب دیکھا کہ میں اس کے پاس موجود ہوں تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر کہنے لگا، مجھے یقین تھا کہ تم میرے پاس ضرور آؤ گی، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی ہو، تمہاری وجہ سے میں اس حال میں جا پہنچا ہوں، لیکن اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ میں نے ایک دم سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا اور کہنے لگی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ہوش تو کریں، میں یہاں کی ڈاکٹر ہوں، جو آپ سوچ رہے ہیں وہ میں نہیں ہوں۔ شاید انہیں ایسا لگا ہو کہ ان کی بیوی ہوں، یا شاید میں ان کی بیوی کی ہم شکل تھی، اسی وجہ سے وہ مجھے اپنی بیوی سمجھ رہے تھے۔ لیکن وہ شخص باضد تھا کہ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں تمہیں یہاں سے لیے بغیر ہرگز نہیں جاؤں گا۔ تب مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ اس شخص کی تو یادداشت چلی گئی تھی اور یہ مجھے یعنی ڈاکٹر بینش چوہان کو اپنی بیوی سمجھ رہا ہے۔ میں نے ڈاکٹر نصیر سے یہ بات ڈسکس کی تو انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ اس مریض کی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ تم اس کی بات چند دنوں کے لیے مان جاؤ اور اس کی بیوی بن کر اس کے ساتھ اس کے گھر چلے جاؤ۔
جب اسے صدمے سے ہوش آئے گا تو وہ خود ہی تمہیں واپس آ جانے کا کہے گا۔ ان کی بات سن کر میرے اوسان خطا سے ہو گئے تھے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں معذرت کرتی، میرے دل و دماغ نے کام کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ مجھے کہیں سے پتہ چلا تھا کہ یہ شخص بہت امیر ہے، بہت بڑی جائیداد کا مالک ہے اور ایک بہت بڑے بنگلے میں رہتا ہے۔ یہ کہانی سنتے ہی میں نے سوچا کیوں نہ ایک بار قسمت آزما لی جائے، اور ظاہری طور پر یہی صحیح ہے۔ اگر میں اس کی بیوی کا کردار ادا کروں تو کیا پتہ ہے کہ میری قسمت بدل جائے۔ یہ سوچ کر میں نے اس شخص سے کہا کہ آج ہم گھر چل رہے ہیں۔ وہ شخص بہت خوش ہوا اور مجھے لے کر اپنے بہت بڑے بنگلے میں آ گیا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی ایک اور حقیقت میری منتظر تھی، اور وہی حقیقت مجسم حقیقت تھی۔ اس میں کسی قسم کی شک و شبے کی کوئی گنجائش موجود نہیں تھی۔ وہاں پہنچتے ہی اس شخص نے مجھے ایک کمرے میں بلایا اور کہنے لگا، میں اب تمہارے سامنے ساری حقیقت رکھتا ہوں۔ نہ میں کوئی مریض ہوں اور نہ ہی میری یادداشت چلی گئی ہے، بلکہ میں ایک پولیس انسپکٹر ہوں، اور ہسپتال کے اندر ہونے والی غیر قانونی کارروائیوں کی اطلاع ملتے ہی میں نے آپریشن کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے اس کے لیے سب سے معقول طریقہ یہی لگا کہ میں مریض بن کر ایک ڈاکٹر کو اپنے ساتھ ملوث کر لوں، اور پھر اس کی مدد سے تمام لوگوں کی نشاندہی ہو جائے گی۔ اس طرح میرا آپریشن بھی مکمل ہو جائے گا اور ہسپتال کے اندر ہونے والی غیر قانونی اور غیر انسانی وارداتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اسی کے ساتھ دروازہ بجا اور شخص کی بیوی اندر داخل ہوئی۔ یہ مجھے اس شخص نے خود ہی بتا دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا، اور مجھے احساس ہوا کہ میرے خواب تو ٹوٹ کر چکنا چور ہو گئے ہیں۔ جس خواب کو آنکھوں میں بسا کر میں اس مریض کے ساتھ چلی آئی تھی کہ یہ امیر ہے، میری زندگی بہت بن جائے گی، اگر اس کی یادداشت واپس نہیں آتی تو میں کسی بہانے سے اس سے نکاح کر لوں گی اور اس کی بیوی بن کر عیش و عشرت کی زندگی گزاروں گی۔ کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا اپنی زندگی میں مشکلات ہی مشکلات دیکھی تھیں، لیکن میرے ساتھ تو یہ بہت بڑا مذاق ہو گیا تھا۔ میں نے ہوش سنبھالا، اپنے آپ پر قابو رکھا، اپنی بڑھتی دھڑکن کو قابو کرتے ہوئے اس شخص سے پوچھا کہ مجھے ان سب چیزوں کا کیا فائدہ ہوگا۔ میں تو ایک ادنا سا ڈاکٹر ہوں، اور سچ کہوں تو میں آپ کے ساتھ اسی وجہ سے آئی ہوں کہ آپ امیر ہیں۔ دراصل میری زندگی بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے، یتیم ہوں اور ایک غریب ڈاکٹر ہوں۔ چاہتی ہوں زندگی کی ان مشکلات سے نکل جاؤں اور اپنا گھر بساؤں، لیکن اب سارے خواب ملیا میٹ ہو گئے۔ آپ نے میرے ساتھ اتنا بڑا مذاق کیا، کیا آپ کو کوئی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ میں ان جرائم پیشہ افراد سے بچ کر پاؤں گی؟ اگر میں نے آپ کا ساتھ دے دیا تو یہ کہتے ہی میں نے انہیں اسی سوچ میں چھوڑ کر بنگلے سے باہر نکلنے کے لیے قدم بڑھانے لگی تھی۔ اس پولیس انسپکٹر کی آواز نے میرے قدم جکڑ لیے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ہم ایک ڈیل کر لیتے ہیں، تم ہمیں ہاسپٹل کے اندر کے راز سے واقفیت دلاؤ گی اور بدلے میں میں تمہاری زندگی کو آسان بنا ڈالوں گا۔ میں نے مڑ کر نم آنکھوں سے ان دونوں میاں بیوی کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، میری زندگی کو آپ کیسے آسان بنائیں گے؟ یہ جو پہلے ہی اتنی مشکلات کا شکار ہے، آپ نے تو میری زندگی کو اور زیادہ مشکل بنا دیا ہے۔ میں آپ کا بالکل بھی ساتھ نہیں دے سکتی ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں ویسے ہی بہت کمزور اور اکیلی ہوں، آپ کا ساتھ دے کر میں مزید مشکلات کا سامنا نہیں کر سکتی ہوں۔ آپ کوئی اور طریقہ اپنا لیں۔ میں جرائم پیشہ افراد کے ساتھ بھی نہیں ہوں، لیکن میں ان کے خلاف آپ کی مدد بھی نہیں کر سکتی ہوں کہ بدلے میں مجھے کچھ حاصل نہ ہو۔ جو کچھ میں یہاں سوچ کر آئی ہوئی تھی، میں نے آپ کو سب سچ سچ بتا دیا ہے، لیکن اب میں یہاں مزید نہیں رہ سکتی۔ یہ کہتے ہی میں نے اپنے قدم بڑھا دیے اور اپنے ہاسٹل واپس آ گئی تھی۔ اسی دوران میرا موبائل فون بجا اور آواز سنتے ہی میں اچھل پڑی کہ وہ انسپکٹر میرا فون نمبر بھی حاصل کر چکے تھے۔ انہوں نے مجھے فون پر بتایا کہ تم جلد بازی میں یہاں سے واپس آ گئی ہو، تم نے ہماری پوری بات نہیں سنی۔ میں نے جب کہا کہ میں تمہاری زندگی آسان بنا دوں گا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ تم جو چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ اگر تم نے اپنا گھر بسانا چاہتی ہو تو میں ایک شاندار گھر میں تمہاری شادی بھی
کروا دوں گا۔ تم ماشاءاللہ خوبصورت ہو، پڑھی لکھی ہو، ذہین ہو، اور کیا چاہیے؟ ایک لڑکی میں سے ایک انسان کو اگر تم ساتھ دو گی تو ہم بھی وعدے کے مطابق تمہاری شادی کر دیں گے اور تمہاری زندگی کی مشکلات کم سے کم ہوتی چلی جائیں گی۔ میں نے ان سے سوچنے کے لیے کچھ وقت لے لیا۔ یہ میرے لیے بہت زیادہ انوکھی اور عجیب و غریب سی بات تھی۔ میں نے کبھی زندگی میں اس بات کا مشاہدہ نہیں کیا تھا، نہ کبھی سوچا تھا کہ مجھے زندگی میں اتنا بڑا فیصلہ لینے کے لیے بہت سوچنا پڑے گا، اور میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا مانگی، تبھی میری آنکھ لگ گئی اور مجھے میرے فیصلے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اشارہ دے دیا۔ میں نے اسی وقت انسپیکٹر کو فون کر کے مدد کرنے کی حامی بھر لی۔ پھر انہوں نے مجھے سارا منصوبہ گھر بلا کر سمجھا لیا تھا۔ اگلے دن میں نے منصوبے کے تحت وہاں بہت سے ڈاکٹروں کا اعتماد حاصل کر لیا اور ان فائلوں تک رسائی حاصل کر لی جہاں تک اس انسپیکٹر کی رسائی حاصل کرنا ناممکن تھی۔ یہ سب کچھ میں نے انتہائی کم وقت میں کیا تھا۔ انسپیکٹر کو بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں نے اتنی اچھی کارکردگی دکھائی تھی۔ میں نے جو ثبوت اکٹھے کر کے انہیں دیے تھے اس کے مطابق ہاسپٹل کے بڑے بڑے ڈاکٹر آرگینک ٹریفنگ مافیا میں ملوث تھے، جہاں بہت سے مریضوں کو بغیر کسی وجہ کے غلط دوائیاں دے کر مار دیا جاتا تھا اور پھر ان کے اعضاء سے کاروبار کیا جاتا۔ اب مجھے ان کی طرف سے ان کے وعدے پورے ہونے کا انتظار تھا۔ انہوں نے مجھے فوراً سے ٹکٹ کروا کر دبئی بھجوا دیا، تو بقول ان کے کہ اب تمہارا یہاں رہنا بالکل بھی سیف نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ ہاسپٹل ہی اس قابل نہیں کہ یہاں جاب کی جائے۔ اب تم مستقل طور پر دبئی رہو گی اور وہی تمہارا گھر بسا دوں گا۔ انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق عمل کر دکھایا تھا اور دبئی میں اپنے ایک دوست کے بیٹے سے میری شادی کروا دی، اور انہوں نے اپنی فیملی کو میری فیملی ظاہر کی اور کہا تھا یہ کہ میری مرحومہ بہن کی بیٹی ہے جس کی میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یوں میری شادی خیر و عافیت کے ساتھ انجام پا گئی تھی اور میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر گئی کہ اللہ تعالیٰ نے میری ایک چھوٹی سی نیکی کے بدلے مجھے میرے گھر سے نواز دیا تھا۔ میرے شوہر بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے تھے۔ میں نے انہیں حقیقت بتا دی تھی۔ ایک یتیم لڑکی ہوں اور میرے باپ نے مجھے کم عمری میں ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ والد صاحب کے جانے کے بعد میں نے اپنا خواب پورا کر دکھایا اور ہاسپٹل میں کام کرنے والے لوگوں کو میں نے اپنی ذہانت سے کیفر کردار تک پہنچا دیا تھا۔ جو انسانیت سے گرے کام کاج کر رہے تھے وہ میری یہ بات سن کر کافی زیادہ حیران و پریشان ہوئے اور کہنے لگے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی چھوٹی عمر میں ہی اتنے بڑے بڑے کام کرے گی اور ایسے لوگوں کو سزا دے گی جن کے ہاتھ کافی لمبے لمبے تھے اور جو ایک بہت بڑی مافیا بن چکے تھے، گینگ تھے۔ ان کی اس بات پر میں مسکرا کر رہ گئی۔ کہنے لگی یہ سب اللہ تعالیٰ کے کام ہیں، میں نے صرف اچھی نیت کی تھی اور اچھی نیت کا صلہ مجھے آپ کی صورت میں ملا ہے۔ میں زندگی سے کافی مایوس ہو گئی تھی، سوچتی تھی کہ شاید اس طرح ایک دن اکیلے میں کمرے میں مردہ پائی جاؤں گی اور میرا افسوس کرنے والا بھی کوئی بھی نہیں ہوگا۔ لیکن پھر میری ملاقات آپ کے انکل سے ہوئی اور میری زندگی بالکل بدل کر رہ گئی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری شادی ہوگی اور میں اپنا گھر بسا سکوں گی، لیکن یہ سب کچھ مجھے ایک سہانے خواب کی مانند لگتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ میرا اور آپ کا ساتھ قیامت تک رکھے اور ہمیں کوئی جدا بھی نہ کر سکے۔ میری بات سنتے ہی میرے شوہر مسکرا دیے اور میں ان کی آنکھوں میں شکر گزاری کے جذبات واضح طور پر محسوس کر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے طویل اور صبر آزما مشقت کے بعد میری زندگی میں خوشیوں کے رنگ بکھیر دیے تھے اور میں ان پر ہر لمحہ اللہ پاک کی شکر گزار تھی۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جسے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیے گا۔
تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔